نہیں، جہاں تک فیصلے کی معطلی کا سوال ہے، اس سزا میں کی مہینے معطلی نہیں کا لگتے، وہ جلدی لگ جائے گا۔ جو فیصلہ بھی اور سزا دونوں کی معطلی ہو سکتی ہے۔ ایک صحیح چیز ہوتی ہے سسپینشن آف کنوکشن، ایک جی ہاں چیز ہوتی ہے سسپینشن آف سینٹینس سینٹینس۔ سو دونوں کی استدعا کی جائے گی اور وہ جلدی لگ جائے گی کہ فیصلے کو بھی سسپینڈ کیا جائے، کنوکشن کو، اور جو سزا دی گئی ہے اس کو بھی تو سسپینڈ کیا کیا تو جائے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے بہت شکریہ سلمان اکرم راجہ صاحب، آپ نے جوائن کیا پروگرام میں۔ آج آپ نے بڑی طویل پریس کانفرنس کی جس میں آپ نے 190 ملین پاؤنڈ کیس کے والے سے اہم نکات پر آپ نے روشنی ڈالی۔ تو سر یہ بتائیں کہ جو کیس کا فیصلہ آیا ہے، فیصلے میں تو جج صاحب نے بڑا واضح لکھا ہے کہ جو وکلاء صفائی ہیں وہ ایک بھی الزام جو ہے وہ اس کے حوالے سے وہ اسے ڈیفینڈ نہیں کر پائے، تو وہ ڈیفینس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان چیزوں کو ثابت کر ہی نہیں پائے جو آپ کا موقف ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ آپ جب کیس لڑا جا رہا تھا، جب آپ کے وکلاء صفائی عدالت میں تھے، تو وہاں یہ پوائنٹس کیوں بہتر انداز میں پیش نہیں کیے جا سکے؟ بالکل کیے گئے۔ دیکھیں، جب کسی نے ایک فیصلہ کرنا ہو تو وہ تعویل نکال لیتا ہے۔ یہ تمام باتیں ان کے سامنے تھیں، اور بلکہ فیصلے کو ہی اگر آپ پڑھیں جو ایک میری نظر میں مضحکہ خیز فیصلہ ہے، اس میں بھی یہ تمام باتیں نظر آ رہی ہیں۔ دیکھیں، وہ بار بار لکھتے ہیں 190 ملین پاؤنڈ کا نقصان ہو گیا ریاست پاکستان کو۔ ایک جملہ لکھنا تو بہت آسان ہے نا، اس کے بعد اس کو ثابت وہ کیسے کرتے ہیں کہ 190 ملین پاؤنڈ کا نقصان ہوا؟ بالکل کسی بھی دلیل سے آری ایک ججمنٹ ہے۔ ہر 2-4 پیرے کے بعد ایک جملہ لکھ دینا جس کو حکومت کے حمایتی لے کر ڈنڈورا پیٹیں، اس سے فیصلہ نہیں بنتا۔ اس فیصلے کی نہ کوئی بنیاد ہے، نہ اس فیصلے میں کوئی دلیل ہے، نہ اس فیصلے نے واقعات کا احاطہ کیا ہے۔ تمام واقعات، تمام دلیلیں ان کے سامنے تھیں، لیکن فیصلہ تو وہ لکھا ہوا تھا نا۔ ایک لکھے ہوئے فیصلے کو انہوں نے پڑھ دیا یا اس پہ دستخط کر دیے۔ یہ کہنا کہ یہ بات ان کے سامنے نہیں کی گئی بالکل غلط ہے۔ دیکھیں، یہ بات تو بالکل روز روشن کی طرح آیا تھی کہ یہ رقم جو ہے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آئی۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا تھا کہ اس رقم کا کیا کیا جائے، اور سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا اور ریاست کے حوالے کر دی۔ 23 نومبر 2023 کو ایک فیصلہ ہوتا ہے، 9 جنوری 2024 کو 94 ارب روپے حکومت سندھ اور وفاقی حکومت کو دے دیے جاتے ہیں۔ ایک پیسہ بھی اس رقم میں سے عمران خان صاحب کے پاس نہیں گیا۔ یہ پہ ایک مفروضہ گھڑا گیا کہ نیشنل کرائم ایجنسی کو کوئی دھوکہ دیا گیا، ان کی آنکھوں میں دھول جھونکا گیا، وہ تو پیسہ براہ راست خزانے میں بھیجنا چاہتے تھے، ان کو ایک غلط اکاؤنٹ نمبر دے دیا گیا جس کی وجہ سے انہوں نے پیسہ جو ہے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں منتقل ہونے کی اجازت دی۔ بالکل یہ بے بنیاد لغو بات تھی۔ آج جو فیصلہ سامنے آیا ہے انگلینڈ اینڈ ویلز ہائی کورٹ کا، اس کو اگر آپ پڑھیں، یہ پرانا فیصلہ ہے، کوئی نیا فیصلہ نہیں ہے۔ اس میں تفصیل سے انہوں نے اس معاہدے کا ذکر کیا ہے، تو یہ بات بڑی وضاحت سے اس معاہدے میں آ گئی۔ یہاں یہ ڈنڈورا پیٹا گیا کہ شہزاد اکبر صاحب نے یا کابینہ نے کچھ ایسا کیا جس کی وجہ سے وہ رقم ریاست کے پاس براہ راست آنے کی بجائے سپریم کورٹ کے پاس چلی گئی۔ سپریم کابینہ کو اس معاملے میں آنے کی ضرورت پھر کیا تھی؟ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ دو پارٹیز کے درمیان معاہدہ تھا، رقم سپریم کورٹ میں آنی تھی، وہ آ گئی، پھر کابینہ کو اس معاملے میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے پھر پارٹی کیوں بنے اس میں؟ بات واضح ہو گئی نا۔ دیکھیں، جو وہ بھی بات واضح ہو گئی۔ 6 نومبر 2019 کو شہزاد اکبر صاحب نے وہاں برطانیہ میں ایک کانفیڈینشیلٹی ڈیڈ سائن کی۔ یہ نیشنل کرائم ایجنسی کا تقاضا تھا کہ جب وہ کسی کے ساتھ ایک اس نوعیت کا ایک باہمی معاہدہ کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم اس معاہدے کی تشہیر نہیں چاہتے، ماں سوائے یہ کہ اس کو کسی قانونی مقصد کے لیے بتانا ضروری ہے۔ اس ڈیڈ میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی عدالت یا کسی قانون کے تحت اس معاہدے کا بتانا ضروری ہو تو پھر ضرور بتائیے۔ انہوں نے ان سے ایک بڑی معمول کی کانفیڈینشیلٹی ڈیڈ دستخط کرائی جس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے آج نہیں، پہلے بھی پڑھی تھی، آج پھر پڑھی ہے وہ ڈیڈ۔ اس میں اتنا ہی لکھا ہے کہ ہمارا یہ معاہدہ ہو گیا ہے، آپ سے یہ ایک طرح سے درخواست ہے کہ قانون کے مطابق اگر ضرورت ہو تو اس کی تشہیر کیجئے، ورنہ نہ کیجئے۔ اسی معاہدے کی توثیق 3 دسمبر کو کابینہ نے کی۔ کچھ بھی اس میں اور نہیں ہے۔ اس سے پہلے 100 ملین پاؤنڈ جو ہیں 29 نومبر کو پاکستان سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آ چکے تھے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ کابینہ نے کوئی رقم وہاں کی بجائے، ریاست کے خزانے کی بجائے سپریم کورٹ اکاؤنٹ میں بھیجی، یہاں تو یہ مفروضے گھڑے گئے کہ نیشنل کرائم ایجنسی بیچاری اتنی کوئی بے وقوف قسم کا ایک ادارہ ہے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کون سا اکاؤنٹ ہے۔ انہوں نے آج جو فیصلہ ہم نے پڑھا ہے ڈیٹیل میں لکھا ہے، انہوں نے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا ملیر کی زمین کے حوالے سے اس کے حوالے دیے ہیں۔ اس میں جو 458 کنال کی زمین جو لی گئی القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کے لیے، اس پہ ایک سوال اٹھایا گیا ہے کہ یہ آپ نے جو ہے
رشوت کے طور پر لی ہے، پھر وہ ایک اس کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے آپ کے؟ اچھا دیکھیں، دو علیحدہ باتیں ہیں نا. رشوت تو تب ہوتی اگر کوئی فائدہ پہنچا رہی ہوتی. اب تو بات واضح ہو گئی کہ حکومت نے یا کابینہ نے کوئی فائدہ پہنچایا ہی نہیں. یہ باہمی ایک معاہدہ ہو چکا تھا برطانیہ میں اور اسی کے تحت یہ پیسے وہاں گئے. حکومت پاکستان نے اس میں کوئی معاونت نہیں کی. تو یہ بالکل وہ سرے سے بات ہی ختم ہو گئی. اور وہ رشوت کیسے ہے؟ دیکھیے یہ دو علیحدہ باتیں ہیں. اس زمین کا کوئی تعلق اب نہیں بنتا، کچھ بھی نہیں تعلق دونوں کا. اور وہ مفاد عامہ کا ٹرسٹ ہے، جس سے یہ بات بھی اس فیصلے میں بالکل واضح ہے جو ہماری عدالت نے دیا کہ ایک پیسے کا فائدہ عمران خان یا بشرا بی بی کو نہیں ہوا. ٹرسٹ بن گیا، وہاں چل رہی ہے یونیورسٹی. تو کس طرح آپ اس کو رشوت کہتے ہیں؟ کیا شوکت خانم کو دیے جانے والا پیسہ عمران خان کو کی جیب میں جاتا ہے؟ اسی طرح اس ٹرسٹ میں ڈالنے والا پیسہ عمران خان یا بشرا بی وہ بی یونیورسٹی تو اب نہیں چلے جاتا. پنجاب حکومت، وہ یونیورسٹی تو اب چلے پنجاب حکومت ٹیک اوور کر رہی ہے. مریم نہیں کوئی نہیں، پنجاب حکومت کی مجال نہیں ہے، بالکل نہیں کر سکتی. فارمل ایجوکیشن دے گے وہاں بچوں کو. یہ آپ دیکھیں گے یہ 2 دن کے خواب ہیں. یہ فیصلہ اڑ جائے گا اور وہ یونیورسٹی وہیں رہے گی جہاں اس کو رہنا ہے. وہ ٹرسٹ کی ملکیت ہے، ٹرسٹ ہی اس کو چلائے گا اور کوئی نہیں چلائے گا. تو پھر وفاقی وزراء تو یہ ماحول بنا رہے ہیں، عطا طاہر صاحب ہو گئے یا دیگر ہو گئے کہ یہ آؤٹ آف ٹرن یہ کیس لگ ہی نہیں سکتا ہائی کورٹ کے اندر. وہ استدعا بھی کر رہے ہیں کہ آؤٹ آف ٹرن اسے نہ لگایا جائے بلکہ اپنے ٹرن پہ اس فیصلے کو، اس کیس کی اپیل کو لگایا جائے. اس میں تو پھر کافی مہینے پتہ ہے لگ سکتے ہیں. چلیں وہ ہم دیکھ لیں گے. نہیں، جہاں تک فیصلے کی معطلی کا سوال ہے اس میں مہینے نہیں لگتے، وہ جلدی لگ جائے گا. جو فیصلہ بھی اور سزا دونوں کی معطلی ہو سکتی ہے. ایک چیز ہوتی ہے سسپینشن آف کنوکشن، ایک چیز ہوتی ہے سسپینشن آف سینٹنس. سو دونوں کی استدعا کی جائے گی اور وہ جلدی لگ جائے گی کہ فیصلے کو بھی سسپینڈ کیا جائے، کنوکشن کو، اور جو سزا دی گئی ہے اس کو بھی سسپینڈ کیا جائے. کیا توقعات ہیں آپ کی کب تک یہ سزا معطل ہو پائے گی؟ کتنا ٹائم لگ جائے گا اندازاً آپ کے کیلکولیشن کے مطابق؟ یہ زیادہ سے زیادہ چند ہفتوں کی بات ہے. دیکھیں یہ فیصلہ کسی بھی عدالت میں کھڑا نہیں رہ سکتا جہاں کوئی بھی ذی شعور، تھوڑی سی بھی سمجھ رکھنے والا جج بیٹھا ہوگا، اور ہمیں امید ہے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں ایسا ہی ہوگا. تو یہ فیصلہ بالکل قائم نہیں رہ سکتا. میں آپ کو یہ لکھ کے دے دیتا. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ اس فیصلے میں کچھ بھی نہیں تھا، غلط سزا دی گئی خان صاحب کو. آپ کہہ رہے ہیں مذاکرہ خیز یہ فیصلہ ہے. تو پھر اتنی بڑی پارٹی ہے آپ کی، اتنے بڑے آپ کے لیڈر کو سزا ہو گئی، تو کل کوئی یعنی پرسوں پروٹیسٹ وغیرہ کوئی ایک بندہ بھی نہیں نکلا پورے ملک کے اندر، کوئی احتجاج نہیں ہوا؟ حالانکہ ایک ہفتہ پہلے ہمارے پروگرام میں اسد کیسر صاحب نے یہ کہا تھا دیکھیں اگر سزا ہوئی تو ہم بھرپور احتجاج کریں گے پورے ملک کے اندر، لیکن احتجاج نہیں ہوا. کل آپ کی کور کمیٹی کے اندر بھی یہ سوال اٹھایا گیا کہ احتجاج کیوں نہیں ہوا؟ نہیں دیکھیں، نہیں، ہمارا یہ بالکل کوئی ارادہ نہیں تھا سڑک پہ احتجاج کرنے کا. یہ ایک اخلاقی معاملہ ہے، اس کا جواب ہم دلیل سے دیں گے. ہم نے پریس کانفرنسز کی ہیں، ہم نے اپنی بات کی ہے، ہم یوم سیاہ بھی منائیں گے. دیکھیں ہم اس وقت ایک حکمت عملی پر چل رہے ہیں جس میں جھوٹ کو سامنے لانا سب سے مقدم بات ہے. سڑک پہ بھی ہوگا لیکن یہ شور و غوغے سے بڑھ کر دلیل اور عقل کا معاملہ ہے. اس ملک کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی گئی ہے، لوگوں کے ذہنوں کو معوف کیا گیا. اور جس قسم کی گفتگو میں نے اچھے بھلے لوگوں سے سنی ہے، جو ذرا سا بھی کوئی سمجھ رکھتا ہو قانون کی، تو اس کو نظر آ جانا چاہیے تھا کہ یہ بالکل مذاقہ خیز فیصلہ ہے. لیکن وہ بھی لوگ ہم پہ حملے کر رہے تھے کہ بھئی تم جانبدار ہو گئے ہو. تو خدا کے واسطے دیکھو یہ بات کیا ہے، کس عدالت نے کہا ہے کہ یہ رقم حکومت پاکستان کی رقم ہے. پریس ریلیز کو لے کر آپ نے بھی فیصلے کے ساتھ ساتھ کھڑی کر رہے تھے. اب آپ نے بھی، آپ کی پارٹی نے بھی فیصلے کے ساتھ ساتھ جج کو بھی چارج شیٹ کرنا شروع کر دیا ہے. جج کے حوالے سے ایک انکوائری سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک ہیلڈ کی تھی، آرڈر کی تھی، جو کہ ہائی کورٹ نے ہیلڈ کر کے انہیں کلیئر کر بھی دیا تھا. تو اس پہ بھی کل بات ہوئی آپ کی کور کمیٹی کے اندر بھی کہ خان صاحب کو اندھیرے میں رکھا گیا جج کے کنڈکٹ کے حوالے سے، انکوائری کے حوالے سے. یہ کس نے اندھیرے میں رکھا خان صاحب کو؟ کیونکہ خان صاحب دو مرتبہ اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں اسی جج کے اوپر. بڑھا دیا جاتے. نہیں دیکھیں، ان جج صاحب کے بارے میں جو سپریم کورٹ نے کہا وہ تو ہے کہ ان کو کبھی کوئی عدالتی عہدہ نہیں دینا چاہیے. ان کے فیصلوں کو پڑھ کر سپریم کورٹ نے یہ کہا. بعد میں ان کو کیسے ہائی کورٹ نے کلیئر کیا وہ ایک دوسری داستان ہے، وہ بھی سامنے آ جائے گی. لیکن دیکھیں ہم اس فیصلے کو، اس مقدمے کو میرٹس پہ لڑنا چاہتے تھے کیونکہ ہمیں بالکل واضح تھا کہ اس کیس میں کچھ ہے ہی نہیں. ویسے سلمان اکرم راجہ صاحب، غیر معمولی چیز تو ایک پچھلے ہفتے دیکھنے کو ملی ہے، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی آرمی چیف کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، جس پر حکومت نے بڑی تشویش کا اظہار کیا، بڑی پریشان دکھائی دی. پی ایم این کی گورنمنٹ، عرفان صدیقی صاحب کا ٹویٹ آپ کے سامنے ہے. انہوں نے کہا کہ دو دروازوں میں پھر آپ مت جھانکیں، مذاکرات اگر کرنے تو پھر ایک ہی ونڈو پہ آپ رہیں.
تو مذاکرات پھر آگے بڑھیں گے؟ جو نون لیگ کی طرف سے ریاکشن ہے اور اور پھر جو آپ نے 2 کمیشن مانگے اس پہ بھی وہ جو ہے ان کی مرضی نہیں ہے کمیشن آپ کو دینے کی، تو یہ مذاکرات کا عمل پھر آگے بڑھے گا؟ نہیں بڑھے گا. دیکھیں اگر کمیشن نہیں بنتے تو بالکل مذاکرات آگے نہیں بڑھیں گے. ہم بالکل واضح ہیں. دیکھیں ان کی بوکھلاہٹ ہے. یہ سمجھتے تھے کہ کمیٹی ہمارے ساتھ کھیلیں گے اور وقت گزار دیں گے. عمران خان صاحب بالکل واضح ہیں کہ ہم نے بات کرنی ہے. ہر سیاسی جماعت سے ہم بات کرنے کو تیار ہیں. ایک اعتراض کیا جاتا تھا کہ آپ سیاسی جماعتوں سے کیوں نہیں بات کرتے. ہم یہی کہتے تھے کہ ہم ہر ایک سے بات کریں گے جو آئین قانون کے لیے کھڑا ہونے کو تیار ہے. ان کے پلے کیا ہے یہ ہم پہلے بھی جانتے تھے. اب ان کو دکھانا ہے کہ یہ واقعتاً کوئی استحقاق رکھتے ہیں، کوئی طاقت رکھتے ہیں بات کو آگے بڑھانے کی. اگر نہیں رکھتے، ان کو چور دروازہ چاہیے مذاکرات سے فرار کا، تو بالکل 100 بسم اللہ. ہم یہ بھی کہتے رہے ہیں کہ اس ملک میں ایک معروضی حقیقت ہے. آئین اور قانون میں تو کوئی رول نہیں ہے کسی مقتدرہ کا، لیکن بہرحال اس ملک میں ایک رول ہے، اور ہم ان تمام طاقتوں سے بات کریں گے جو اس ملک کو آئین اور قانون کی جانب واپس لانے میں مدد دے سکتی ہیں. ہمارا مقصد یہی ہے کہ آئین کا تحفظ ہو، قانون کا تحفظ ہو، جمہوریت کا تحفظ ہو. اس مقصد کے لیے ہم نے ہاتھ بڑھایا ہے. ملک کی دیگر جو جماعتیں ہیں ہم ان کے ساتھ بھی مل کر آگے بڑھیں گے. آئین کے تحفظ کے لیے ہم ایک بڑی الائنس صرف ایک نقطے پہ کہ آئین کی بالادستی ہو وہ بنانے کو بھی ہم تیار ہیں، اور انشاءاللہ اس جانب حکومت کتنی بااختیار ہے، ہوگی. حکومت کتنی بااختیار ہے اس بات کا آپ کو بھی اندازہ ہے. جو آپ کی اہم ملاقات ہوئی تھی آرمی چیف سے، اس میں کوئی آپ کو ہوپ ملی آگے کے حوالے سے کہ معاملات بہتر ہوں گے؟ دیکھیں ہم تو امید یہی کرتے ہیں کہ تمام جو ذی شعور لوگ ہیں اس ملک کے، تمام لوگ جن کے ہاتھ میں کچھ بھی اختیار ہے، وہ یہ سمجھ جائیں کہ آپ ملک کی سب سے بڑی سیاسی حقیقت کو جھٹلا کر آگے نہیں بڑھ سکتے. ملک میں استحکام نہیں ہو سکتا، معیشت ترقی نہیں کر سکتی اگر آپ سیاسی حقیقت کو نہیں مانتے. عمران خان، پی ٹی آئی اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی حقیقت ہیں. ہمیں ساتھ لیے بغیر کوئی ترقی ممکن نہیں ساتھ ہے. لینے یہ سے آپ کی بات کیا ہر مراد ایک کو ہے؟ اب سمجھ ساتھ میں آ لینے سے جانی آپ کی چاہیے. مراد سلمان صاحب کیا ہے؟ کوئی آپ کسی نیشنل گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں یا آپ کو ہی حکومت دے دی جائے، اس سے مراد کیا آپ کی؟ دیکھیں ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کی. مراد یہ ہے کہ ہمیں ختم کرنے کی جو کوشش کی گئی، جو مقدمے بنائے گئے، جبر کیا گیا، اغوا کاریاں کی گئیں، ابھی بھی میں نہیں سمجھتا یہ عمل ختم ہوا ہے. تو اس سے ہٹ جانا چاہیے. ہمیں جو ہمارا جائز مقام ہے ملک کی سیاست میں وہ ہمیں ملنا چاہیے. ہم پہ جو یہ ایک بے جا حملہ ہوا ہے، جو قدغن لگانے کی کوشش کی گئی ہے، جس طرح الیکشن پہ حملہ ہوا، ہمیں کیمپین نہیں کرنے دی گئی، نشان ہم سے چھینا گیا، الیکشن کے بعد جو کیا گیا الیکشن کے رزلٹ کے ساتھ، یہ سب کچھ رک جانا چاہیے. سلمان صاحب، کل ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ امریکی صدر کا جو ہے وہ چارج سنبھالنے جا رہے ہیں، عہدہ سنبھالنے جا رہے ہیں. تو کیا ہوپ سے تحریک انصاف کی اس سے بڑی انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ سے، چونکہ آپ کے کئی لوگ جو ہیں وہ بڑی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ وہاں سے کوئی نہ کوئی انٹرونشن ہوگی خان صاحب کو لے کر؟ نہیں، ہم کوئی اس حوالے سے کسی چیز پہ انحصار نہیں کر رہے. پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہوں گے. ہم نے صرف اتنا یہ کہا ہے کہ پہلے ایک مخاصمانہ رویہ تھا جو ہم سمجھتے تھے یا محسوس کرتے تھے کہ وہاں سے ہماری جانب ہے، وہ اگر ختم ہو جاتا ہے تو پاکستان میں حالات جو ہیں وہ بہتر ہوں گے، اور جو حقیقت ہے، سیاسی حقیقت ہے، وہ کھل کر سامنے آ جائے گی. ہم صرف اتنا ہی چاہتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہاں پاکستان کے فیصلے ہوں. ٹھیک. فائنلی سر، شیر اسد مروت صاحب کے ساتھ سیز فائر ہو گیا، صلح ہو گئی ہے؟ یہ غیر اہم سوال ہے. دیکھیے میرا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. صحیح. چلے، اب بہت شکریہ سلمان اکرم راجہ صاحب، آپ نے جوائن کیا.